چین میں چلے جائیں، منگولستان میں چلے جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، تو صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی شوہر مرا ہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کی قبر میں زندہ دفن کر دی گئی. تو یہ صورتحال ساری دنیا میں تھی، اور عرب میں تو حال میں بتائی دیا، اور وہ تو آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. دشمن کو آدمی ہی نہیں سمجھتے تھے، اس کا سر کاٹ کے تپتے ہوئے توے پر، یہ تپتے ہوئے پتھر پر رکھ دیتے تھے. جب وہ اچھلتا تھا اس کی گرمی سے تو اس پر تیر بازی کی مشق کرتے تھے. یہ کام کوئی بھیڑیا بھی نہیں کرتا بھیڑیے کے ساتھ، کوئی سانپ بھی نہیں کرتا سانپ کے ساتھ، کوئی درندہ نہیں کرتا درندے کے ساتھ. اس حال میں انسان تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشی کو، جو اتنا وحشی تھا کہ اپنی نسل کے لوگوں کو، اپنی جنس کے لوگوں کو، اپنے خون کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے اسے دکھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ طمانینت اور خوشی محسوس کرتا تھا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے. ایک صحابی خود اپنا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیان کرتے ہیں کہ میں سفر پر جانے لگا تو میری بیوی حاملہ تھی، اور میں نے جاتے ہوئے اسے کہا کہ دیکھو اگر بیٹا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو مار دینا. اور کہہ کے چلا گیا. 3-4 سال بعد 5 سال بعد واپس آیا. ظاہر ہو آج کل کے سفر تو نہیں تھے. واپس آیا تو سب سے پہلا سوال بیوی سے یہی کیا کہ کیا ہوا. اس نے کہا چین سے بیٹھو، روٹی تو کھاؤ پھر بتاتی ہوں. کیونکہ ہوئی تھی بیٹی، اماں نے بہت مارنے کا ارادہ کیا، مگر بہرحال وہ ماں تھی، وہ دل نہیں مانا کہ آج ماروں گی، کل ماروں گی، اب ماروں گی، جب ماروں گی. یہاں تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے 5-6 سال کی بچی ہو گئی. تو جب شوہر نے کھانا وانا کھا لیا پھر پوچھا کہ کہاں ہے وہ بچہ، کہاں ہے؟ تو وہ بچی وہاں سے آئی، سامنے کا یہ ہے، میرے سے تمہاری نہیں گئی، اب تم جانو تمہاری بچی جانے. تو وہ خود سناتے ہیں وہ صاحب کہ میں اب اس فکر میں تھا کہ موقع ملے تو ماروں. لہذا ایک دن اسے بہلا کو چلا کے چلو تمہیں سیر کرانے لے چلتے ہیں اپنے ساتھ. سیرا میں لے گیا، کوئی لوہے کا سریا بھی ساتھ لے گیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا رہا ہے. اس سریے سے گڑھا کھود رہا ہے، مٹی نکال رہا ہے، اور وہ کپڑوں پر گرد گر رہی ہے. بیٹی پیار سے جھاڑتی جاتی ہے، بس ہمارے کپڑے گندے ہو گئے، بس کپڑے گندے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، داڑھی مبارک جو ہے، ریش مبارک جو ہے تر ہو گئی. اسے سن کے کہا. پھر جب وہ گڑھا کھد گیا تو وہی سریا اس کے سر میں مارا، اسی گڑھے میں ڈالا، مٹی برابر کر. اس سطح پر کھڑا تھا یہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور وہ ایمان لایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دیجیے، مبارک ہو ان مومنوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. پہلی مبارک تو یہی کہ تم آدمی بنا دیے گئے، تمہاری وحشت دور کر دی گئی، تمہیں حیوانوں سے جدا ایک صاحب عقل و شعور، ایک پیار کرنے والا، محبت کرنے والا بنا کے کھڑا کر دیا گیا. یہ ہمارا بڑا احسان ہے تم پر. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یقیناً اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان کے لیے، بہت بڑا، کہ جنہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں یہ انسان جو ہے، آج آپ دعوے کر رہے ہیں جی حقوق انسانی کے، یہ حقوق انسانی کے سارے دعوے دار مختصر سے انداز میں نے ساری دنیا کی کہانی آپ کو سنا دی. ساری دنیا میں انسانیت کا یہی حال تھا، صرف یہ عربی میں نہیں تھا، روم میں بھی تھا، شام میں بھی تھا، ایران میں بھی تھا، عراق میں بھی تھا. کوئی ایسا جگہ نہیں تھی جہاں انسان کو کوئی انسان سمجھتا ہو. ایرانی صرف ایرانی کو انسان سمجھتا تھا، رومی صرف رومی کو انسان سمجھتا تھا، یونانی صرف یونانی کو انسان سمجھتا تھا. اگر وہ انسان سمجھتا کسی حبشی کو، کسی غیر یونانی کو، غیر رومی کو، تو پھر غلاموں کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوتا جو مختلف ممالک میں ہوتا تھا. یہ مصر کے اتنے اونچے اونچے احرام یہ مصریوں نے بنائے، یہ سارے افریقہ کے کالے مسلمان لوگوں نے بنائے. ٹنوں وزنی چٹانیں بغیر کرینوں کے اتنی اوپر 8 منزل گئیں کیسے؟ ذرا غور تو کریں. یہ آدمی اپنے ہاتھوں سے لے کے گئے، اور ننگی پیٹوں پر کوڑے بھی کھائے ہیں، اور بھوکے پیٹوں یہ چٹانیں کھینچ کے
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سرخ رنگ کا پتھر مصر میں پیدا نہیں ہوتا، یہ دریائے نیل کے ذریعے باہر سے آتا تھا. گویا باہر سے آنے والے پتھر کو کھینچ کے وہاں تک لے جانے کا کام بھی یہی غلام کرتے تھے، اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے. اور یونانیوں کا دل خوش کرنے کے لیے نہتے شیروں سے لڑ کے اپنے آپ کو پھلوار بھی یہی لیتے تھے. اور یونانیوں کا ایک بہت دلچسپ کھیل تھا کہ لوہے کے ستون سے آدمی کو باندھ دیتے تھے اور اس پر کئی کے دن کے بھوکے مرغے چھوڑ دیتے تھے جو اس کی بوٹیاں نوچ کے کھاتے تھے، اور تماشا دیکھنے والے تالیاں پیٹتے تھے اور انہیں مزہ آتا تھا. تو یہ انسان تھے؟ نہیں انسان تھے. اور یہ میں کس عہد کی بات کر رہا ہوں؟ یہ میں قرن مظلمہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں افلاطون اور ارسطو کے عہد کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ وہ جو ڈیموکریسی نام کی کتاب اس نے لکھی ہے، جمہوریت پر سب سے پہلی کتاب ہے افلاطون کی، اس میں اس کا تذکرہ وہ کرتا ہے. اور ان کھیلوں کو وہ اپنی قوم کے جذبات شجاعت ابھارنے کا ذریعہ سمجھتا ہے. تو آپ مان لیجیے یہاں یہ کھڑا تھا انسان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو انعام کیا وہ اتنا بڑا ہے، تو کہیں نہ خوشخبری سنا دو. آگے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ اس اعتبار سے سب سے اہم حصہ ہے ان آیات کا کہ آج امت مسلمہ جس صورتحال سے دوچار ہے، ہر دل زخمی ہے، ہر ذہن مضطرب ہے، منہ بند ہیں، زبانیں گنگ ہیں، کوئی نہیں بول سکتا، نہ بادشاہ نہ وزیر نہ پارلیمنٹ نہ کوئی سفیر نہ کوئی برسر اقتدار، کوئی بھی ہو کسے باشا. 59 اسلامی ملکوں کا کوئی برسر اقتدار اور کوئی سربراہ بردہ آدمی آج کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آنسو بھی نہیں بہا سکتا. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں رابطہ عالم اسلامی کے اس وفد کو خطاب کر کے آ رہا ہوں جو پاکستان کے دورے پر آیا ہے، جس میں ایک فیلڈ مارشل بھی ہے، جس میں سعودیہ کا ایک وزیر اوقاف بھی ہے، جس میں رابطہ عالم اسلامی کا سیکرٹری جنرل بھی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ میں ساری باتیں کہہ آیا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ یہ وقت اس طرح نہیں چلے گا مذاکروں کے ذریعے. اس کے لیے تو آیتیں ابتدا میں پڑھی گئی تھیں سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. 3 آیتیں پڑھی تھیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ 3 آیت تھی. میں نے کہا حالات کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے نکلے ہو. قاری صاحب نے یہ 3 آیتیں پڑھی ہیں، یہ اللہ نے منشور دے دیا ہے تمہیں. حالات کا چیلنج ان 3 باتوں سے کر لو. دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ کا تقوی موجود نہیں. ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. ہتھیاروں سے ہم ڈرتے ہیں، دشمن ملکوں سے ہم ڈرتے ہیں، امریکہ سے لے کے برطانیہ تک کون ہے جس سے ہم نہیں ڈرتے؟ رات کو پڑھ کے سوچئے گا کہ پولیس کے سپاہی سے لے کے سربراہ مملکت تک کوئی بھی ہو، کسی ملک کا بھی ہو، ہر ایک سے ڈرتے ہو. کبھی سوچا اللہ سے بھی ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو تو مال میں ملاوٹ نہ کرو. اللہ سے ڈرو تو کر لیا یورپ نے، انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارے. 1-2 آدمی مجھے یہاں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو شاید میرا یہ لفظ کہنے کے بعد سمجھ لیں کہ کچھ ریاستیں وہ بھی تھیں 1914 تک جنہیں ہم ریاست ہائے بلقان کہتے تھے. آج ریاست ہائے بلقان کا نام تاریخ میں کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے، جانتا نہیں. اپنے بچوں سے پوچھ، یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر دے کہ آج مجھے پتا ہے وہ ریاست ہائے بلقان کہاں ہے. وہ ریاست ہائے بلقان یہی ہے، یہ کوسوو ریاست ہائے بلقان ہے، یہ سربیا ریاست ہائے بلقان ہے،
یہ جتنی یورپ کی ریاستیں جو مارشل ٹیٹو کے زیر اثر تھی، یہ ساری ریاست ہے بلکان، یہ 1914 میں مسلمانوں سے چھینی ہے۔ یہ ہنگری بھی ریاست ہے بلکان، ہماری سرحدیں ہنگری تک تھیں، یہ سارا ہمارا تھا۔ ہم اسی فرقہ واریت میں پڑے کہ میں ہندوستانی، یہ پنجابی، یہ بنگالی، یہ سندھی، یہ پٹھان۔ تو کیا ہوا کہ آپ بٹ گئے جھاڑو کی سیخوں کی طرح اور ہر سیخ کو توڑ دیا، اجتماعیت ختم ہو گئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا بھگت رہے۔ اور تیسرا نقطہ کہ وہ جماعت ہی ہم میں موجود نہ رہی، وہ قوت ہی ہم میں موجود نہ رہی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ ایک گروہ تم میں موجود رہے جو نیکی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فلاح یہ پائے گا۔ یہ موجود نہیں ہوگا تو تم میں کوئی فلاح نہیں پائے گا۔ میں نے کہا یہ قاری صاحب نے تو اللہ کا منشور سنا دیا۔ اب آپ چیلنجز کے مقابلے کے لیے کیا ڈھونڈنے آئے؟ مشترکہ منڈی آپ کے پاس نہیں، مشترکہ صنعتیں آپ کے پاس نہیں۔ یورو اکٹھا ہو کے یورو کے نام پر اپنی کرنسی بنا لے، آپ اپنا سارا مال جو ہے وہ امریکہ میں رکھ دیں، سوئٹزرلینڈ میں رکھ دیں، آپ اپنی کرنسی نہیں بناتے اور چاہتے یہ ہیں کہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ کہاں سے تیار ہوں گے؟ سارے پیسے تو تمہارے دشمنوں کے پاس رکھے اور لڑائی کرنے چلے ہو دشمنوں سے اور ہتھیار بھی خرید رہے ہو دشمنوں سے، تو اپنے مارنے کو تمہیں ہتھیار دے دیں گے؟ وہ تو نہیں دیں گے۔ تو جب تک تم اپنے مشترکہ دفاعی منصوبے نہ بناؤ تو یہ کام بھی نہیں ہو سکتا، اور جب تک مشترکہ کرنسی اپنی نہ بناؤ اور مال اپنے ملکوں میں نہ رکھو تو بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ سارا کرو گے تو ہوگا۔ ابھی اس آیت کی طرف آ جائیے۔ وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ ہرگز مت دبو کافروں سے اور منافقوں سے، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 کا پہلا ٹکڑا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور کسے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے۔ اور کن حال میں کہہ رہا ہے؟ کہ جب نہ تلوار ہے، نہ توپ ہے، نہ کوئی بندوق ہے، نہ کوئی ایٹم بم ہے، نہ کوئی اور مادی طاقت ہے۔ چند نہتے لوگ ہیں، بے آسرا لوگ ہیں، جن کے پاس سر چھپانے کے ٹھکانے نہیں ہیں، وہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے بالکل مت کرو، بالکل ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہ توتی کا لفظ جو ہے اس میں جس طرح ڈرنا ہے نہیں ہے، لا آ گیا، نہ ڈرو، تو اسی طرح اطاعت نہ کرو، ان کی بات مت مانو، ان کے مشوروں پر عمل مت کرو، ان کے کہنے میں نہ آؤ۔ یہ اطاعت کا لفظ آپ اپنے ہاں بھی بولتے ہیں، تو یہ توتی جو ہے یہ وہی تو ہے۔ لا توتی، مت اطاعت کرو، مت ڈرو، مت مانو۔ کس کی؟ الکافری، نہ ماننے والوں کی۔ ہم نے اصطلاح بنا دی کفر کو، اور ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ بھائی کوئی گالی تھوڑی ہے کافر۔ کافر ایک شناخت ہے۔ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا وہ ایک ہے، اور جو مانتا ہے وہ ایک ہے۔ ماننے والے کی صفت کی بنیاد پر اس کا نام مسلم یا مومن ہے، اور نہ ماننے والے کی صفت کی بنیاد پر اس کا نام کافر ہے۔ تو جس طرح مومن جو ہے وہ ایک پہچان ہے، شناخت ہے کیریکٹر کی، اسی طرح کافر بھی ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے، ایک خاص کیریکٹر کی۔ جو شخص بھی چاہے کوئی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، وہ اپنا کوئی نام رکھتا ہو، قرآن کی اصطلاح میں وہ کافر ہے۔ اور کافر کے لفظی معنی ہیں نہ ماننے والا، منکر، انکار کرنے والا۔ یہ وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ کہتے جی یہ مسلمان جو ہیں یہ بڑے تنگ نظر، بڑے ساری دنیا کو کافر کہتے ہیں۔ بھائی ساری دنیا کو کافر گالی کے طور پر تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو ساری دنیا کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مان لیں تو یہ مومن۔ سورہ انعام میں یہ بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ مان لیں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں تو آپ کے ذمہ کیا ہے؟ بات پہنچا دینا ہے۔ اور اگر یہ مان لیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت پا لی۔
اگر کافر بات مان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کہتا ہے کہ مومن ہو گیا. جس نے یہ مان لی فقط اہتدوا وان تولوا فانما علیک البلاغ المبین. آپ کے ذمہ پھر پہنچا دینا ہے. یہ باقی کام آپ کا نہیں. اللہ کہتا ہے یہ باقی کام ہمارا. تو پہلی بات ولا تطیع الکافرین، مت دبو مت ڈرو. کس سے ڈرتے ہو؟ ان دو پائے پر چلنے والے انسانوں سے جن کی آج ہوا نکل جائے تو چار آدمی کندھا نہ دیں تو اٹھانے والا کوئی نہیں. اور پہلے تو موت ذرا تھوڑے تھوڑے دبے قدموں بتا کے آتی تھی آ رہی ہے کہ جی بخار ہو گیا، جی اگر صاحب 6 مہینے سے بیمار پڑے ہیں، بھائی ہاں موت ہی بیمار ہو گئے مر جائیں گے. اب تو آپ کو پتہ ہے چلتے پھٹتے گر پڑتا ہے بندہ مر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کب موت آ رہی. موت اب بے اطلاع آ رہی. تو ان سے ڈرتے ہو جن کی موت بے اطلاع آ رہی. والمنافقین، اور یہ جو دلوں میں بیماریاں لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ان سے بھی نہ ڈرو. یہ غریب تو ایسے ہیں کہ ہوا کا جھونکا تیز چلتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، کوئی تھو کرتا ہے تو ڈر جاتے ہیں، کوئی تھو کرتا ہے تو ڈر جاتے ہیں. جن کا حال یہ ہے کہ اخبار کے اشتہارات اٹھا کے دیکھو کہ عاملوں کاملوں کے اور جنات کے اور بھوتوں کے اور کالج علم کا جادو توڑ کاٹ اور پلٹ کے سارے اشتہارات بتا دیتے ہیں کہ قوم کس سطح پر کھڑی ہے. یہ اس سطح پر کھڑی ہے کہ کہتی ہے جو جادو کروا دیا. وہ مجھے روز واسطہ پیش آتا ہے. میری ابھی جوان بیٹی مری ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا ہے، فلاں نے کروا دیا تھا آپ نے یہ نہ کیا، فلاں نے کروا دیا تھا آپ نے یہ نہیں کیا. میں نے کہا بات سنو، اگر ان کروانے والوں کے ذریعے کوئی مر سکتا تو یہ معاملہ ہی آسان ہو جاتا. کامل شاہ سے عامل شاہ سے کچھ لکھوا لیتے، کوئی تعویذ گنڈا کروا لیتے. جتنے دشمن بیٹھے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان میں سے جس کے خلاف آپ تعویذ کرا دیتے، ایک ٹونی بلیر کے خلاف کرا دیتے وہ مر جاتا، کوئی اور کسی دشمن اسلام کے خلاف کرا دیتے وہ مر جاتا. ان کے بس میں ہے، وہ میرے اللہ کے بس میں ہے کہ وہ کس کو مارتا ہے اور کس کو جلاتا ہے. یحیی و یمیت. اگلا جملہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. بداذاہم، بالکل پرواہ مت کیجیے ان کی اذیت رسانیوں کی. یہ دکھ دے رہے ہیں، ضرور دے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے، یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں کوئی بے خبر تو نہیں ہوں. کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. بتا، چھوڑ دو اذاہم، ان کی تکلیفوں کو، ان کی اذیتوں کو. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خاطر میں مت لاؤ. کیا کر رہے تھے؟ طائف میں پتھر مار رہے تھے، احد میں دندان مبارک شہید کر رہے تھے، چچا کا کلیجہ چبا رہے تھے زندہ نکال دے، ناک کان کاٹ کے گلوں میں ہار پہن رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے مرنے پر خوشیاں منا رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیزہ مار کے اونٹ سے گرا کے خوش ہو رہے تھے، گھر سے نکال کے خوش ہو رہے تھے. یہ ساری اذیتیں ہو رہی تھی نا. اور یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ یہ تو باقیوں پر بھی یہی ہو رہی تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ظالموں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھے اذیت کیوں دیتے ہو اور تم تو جانتے ہو. تو اس راستے میں یہ ہوتا ہے. خدا عذابہم، بالکل پرواہ مت کیجیے. اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، لہذا آج مخاطب میں اور آپ ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پرواہ مت کیجیے. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ اور مظلوم کی آہ کے درمیان پردہ کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے فیصلے تھوڑ دل انسان کے فیصلے نہیں ہیں. مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں، اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا ہے. اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. جس دن اس کی تدبیر واشگاف ہوگی تو نظر آئے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا. تو اس دن کا صبر سے ذرا انتظار کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو. ہتھیار نہ پھینکو، مایوس نہ ہو جاؤ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. غلبہ تمہیں ملے گا، غالب تم ہی ہوگے. مگر کب؟ ان کنتم مومنین، جب تم ایمان والے ہو گئے. پہلے اس کسوٹی پر آ کے پورے اترو کہ تم مومن ہو. اگر تم مومن نہیں ہو تو پھر کس خوش فہمی میں بیٹھے ہو؟
اللہ کا کیا واسطہ ہے تمہارے سے؟ بندے اللہ کے سارے ہیں، کافر بھی بندے اللہ کے، مومن بھی اللہ کے۔ اللہ والے تم اس لیے ہو کہ تم اللہ کی بات مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور نہیں مانتے تو پھر تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں اللہ کے پاس۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جاؤ، منصوبہ بندی کرو اس آنے والے وقت کی کہ جس میں امت مسلمہ اس عذاب سے نکلے۔ اپنے ذرائع بڑھاؤ، اپنے وسائل بڑھاؤ، اپنے اخراجات کم کرو، اپنی چادروں کے مطابق اپنے پیر پھیلاؤ۔ تم نے عیاشیوں پر، فحاشیوں پر، بدکاریوں پر، فضول رسومات پر لاکھوں روپیہ بہانا شروع کر دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد میں 17 لاکھ آدمی رہتے ہیں اور 30 لاکھ کاریں رجسٹرڈ ہیں۔ تم غریب ہو، تم خطے غربت سے نیچے جی رہے ہو۔ یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں روٹی نہیں ملتی۔ یہ کاریں کس کے پاس ہیں؟ ایک ابا کے پاس ہے، ایک بھائی کے پاس ہے، ایک بہن کے پاس ہے، ایک بیٹے کے پاس ہے، ایک بیٹی کے پاس ہے، پوری لائن لگی ہوئی ہے، قافلہ پورا کا پورا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ پر توکل ہو رہا ہے۔ قومی مسائل میں دینے کا وقت ہے تو پورا دیتے ہو، کچھ بھی نہیں دیتے۔ اور جو قومی وسائل کے لیے نہیں دیتا وہ ذلت و رسوائی کو دعوت دیتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی تو ایسا کافی ہے کہ اسے اپنا وکیل بنا لیا جائے۔ تم مقدمے لڑتے ہو، بڑے سے بڑا وکیل کر کے لاتے ہو۔ ہم نے فلاں کو کر لیا جی، میں کچھ مرے ہوئے وکیلوں کا نام لے رہا ہوں، ہم نے بروہی کر لیا ہے، ہم نے خالد اسحاق کر لیا ہے، بڑے بڑے وکیل کر لیے ہیں، ہمارا مقدمہ تو ہم جیتیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا وکیل تو میں ہوں، آؤ مجھے وکیل کرو۔ جس نے مجھے وکیل کر دیا وہ ہار نہیں سکتا۔ تم نے تو اللہ کی وکالت سے انکار کر دیا، تو وہ کہتا ہے نہیں وکالت نامہ منسوخ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تمہیں وکیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو بھائی یہ جو اس وقت کی عالمی طاقتیں ہیں انہیں وکیل کریں تاکہ ان کے شر سے بچ سکے، تو ان کے شر سے ان کی وکالت تمہیں نہیں بچا سکتی، ان کے شر سے تو اللہ کی وکالت ہی بچا سکتی ہے۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ کہ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، وکیل بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جب اللہ کو وکیل بنا دیا تو 150 آدمی لے کے نکلے تھے وہ مدینہ منورہ جانے کے لیے، کل 150 سے زیادہ تعداد ہیں مہاجرین مکہ کی۔ لیکن 10 سال بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کے جھنڈے تلے حج کرنے والے لوگوں کی تعداد 1,24,000 تھی، اور جو رقبہ زمین پر اسلامی ریاست کا وہ دے کے گئے اس کا رقبہ 10.5 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا، اور حضور کی وصال کے 26 سال بعد وہ 10.5 لاکھ مربع میل کا رقبہ 36 لاکھ مربع میل ہو چکا تھا۔ حجاز سے لے کے بلوچستان کے ساحل مکران تک ہم تھے۔ مکران فتح سب سے پہلے ہوا ہے۔ یہ جو باب السلام کہتے ہیں نا کراچی کو، یہ تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو بنو امیہ کے زمانے میں عبد الملک بن مروان کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت عثمان کے عہد میں مجاہد صحابہ نے جس علاقے کو فتح کیا ہے وہ مکران ہے۔ سب سے پہلے مسلمان مکران میں آئے ہیں۔ بر صغیر میں سب سے پہلا قافلہ مجاہدین جو ہے وہ مکران کے ساحل پر اترا، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جن کے شجرے دیکھیں گے تو اکثریت ان کی جو ہے یہ ساری کی ساری عرب ہے، یہ صحابہ کی اولاد ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ بیچارے بلوچ رہ گئے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھو تو نے روزہ رکھ لیا کہ ہاں سردار نے رکھ لیا، تو نے نماز پڑھ لی؟ ہاں جی وڈیرے نے پڑھ لی۔ تو یہ توکل تو اللہ کی بات نہیں ہے، یہ کفیٰ باللہ وکیلا کی بھی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو قرآن کا سارا پیغام ہی بلا دیا۔ تو بھائی میں نے جن 3 آیتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو شروع کی تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ مضمون تقریباً مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں ان کوتاہیوں اور کمزوریوں کی تلافی کرنے کی توفیق مرنے سے پہلے عطا فرما دے، تاکہ اس کے حضور حاضر ہوں تو اپنے نامہ اعمال میں یہ لے کے جائیں کہ اللہ جو ہمارے بس میں تھا اس کے مطابق ہم تبدیل ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔